مشورے کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. مشورہ کس سے لینا ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے. مشورہ بن مانگے دیا جائے تو اس کے نتائج مختلف ہیں, اور مشورے پر پھر صرف مشورہ ہی لیتے رہنا اور مشورے ہی دیتے رہنا بے عملی کی طرف بھی لے جاتا ہے. تو یہ جو ایڈوائس ہے یا کسی کی طرف سے دیا جانے والا مشورہ ہے, اس کے بھی کچھ SOPs ہوتے ہیں. آج ہم رضا طور صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو ایڈوائس لینا یا دینا ہے اس کے SOPs کیا ہیں. جی رضا بھائی. جی نہیں, یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو آج کل میرے اپنے ایکسپیرینس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو ایڈوائز ہے, یہ ہیلپ ہے, یہ لینا اور دینی بھی نہیں آتی. جی جو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر سکسیزفل جو پرسن کی ایک بہت بڑا ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے اس کو ہیلپ لینا آتی ہے. جی جی. اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. جی. لیکن لوگوں یہ بھی ایک آرٹ ہے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیسے لینا ہے. جی جی جی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کی پہلے بات کریں کہ جو ایڈوائس آپ نے کسی سے لینی کیسے, جی جی, تو اس میں میں اسٹارٹ اس پوائنٹ سے کروں گا کہ حضرت علی نے کسی نے کہا تھا کہ اگر ہمیشہ اس سے مشورہ مانگو, کبھی ہمیشہ بہادر آدمی سے مشورہ مانگو. بالکل صحیح. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے مشورہ لیتے وقت کہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے, جی جی جی, ہمیشہ آپ کسی ڈرپوک سے کبھی مشورہ نہ کریں. صحیح بات ہے. کوئی اتنا بڑا آپ نے گول سیٹ کیا اور آپ لے لیں کسی ایسے بندے سے, وہ کہ نہیں یہ نہیں کرنا, بالکل ایگزیکٹلی نقصان ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. بالکل کہ کتنے خواب جو ہیں وہ تعبیر ہونے سے رک گئے ہوں گے, کتنے خوابوں کو تعبیر نہیں ملی ہوگی ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے کسی کو ڈرا دیا ہوگا, مایوس کر دیا ہوگا, نا امید کر دیا ہوگا. تو مشورہ کرتے ہوئے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ڈرپوک نہ ہو, بہادر نڈر آدمی ہو. یہ بہت ضروری ہے. بہتر ہے کہ اسی فیلڈ کے بندے سے کیا جائے جو پہلے سکسیسفل ہوا. ہمارے ہاں مشورہ جو ہے وہ دینے والا عام طور پہ اتنا زیادہ پایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ایک کلچر کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے رضا بھائی کہ عام طور پہ لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہوئے بہت زیادہ نظر آئیں گے سوائے اس فیلڈ کے جس فیلڈ کے وہ ہیں اس کے ہٹ کے. جی جی بالکل بالکل. ہر دوسری فیلڈ کے بارے میں مشورہ دینے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ورسٹائل. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. نہیں میں یہی ہے نا کہ اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, آپ جس طرح آپ نے بات کی میں اس طرف یہ آ رہا تھا کہ ایک تو پہلی بات وہ ہم نے بات کر لی, دوسری ہم نے بہادر کی, اور دوسرا یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم مشورہ مانگے وہ بندہ سبجیکٹ, آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور ریلیونٹ آدمی ہونا چاہیے. ریلیونٹ. آپ نے دیکھیں, آپ نے ڈاکٹر کا فار ایگزامپل کوئی مرض ہے اس کا پوچھنا ڈاکٹر سے ہی ہے. آپ نے ادھر ادھر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, وہ آپ اپنا ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ جب آپ کسی سے مشورہ لیں تو آپ کا اوپن مائنڈ سے لیں. بالکل صحیح. لوگ اکثر مشورہ جب لینے جاتے ہیں تو وہ اپنا مشورہ بتانے جاتے ہیں. یہ نہیں, آپ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یا یہ کرتے کہ مشورہ تو لے لیتے ہیں لیکن اس پہ کرنا انہوں نے وہی ہے جو انہوں نے خود کرنا ہے. ایک شاعر کا مصرع مجھے یاد آ گیا کہ مشورہ اس نے ہے مانگا فیصلہ کرنے کے بعد. جی بالکل. تو آپ نے اگر کسی کے پاس مشورہ دینا ہے, دیکھیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہر بندے نے اپنی مرضی کرنی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کی بات لازمی ماننی ہے, ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں. لیکن دا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کا مشورہ لینے جائیں تو آپ کا مائنڈ اوپن ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اکثر لوگ مشورہ کے لیے شروع کرتے ہیں بات, اگلا بولنا شروع کرتا ہے وہ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. جی. تو بات یہ اگلے کی بات کاٹ کے, تو وہ دوسرے والا بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا, یہ بتانے آیا تھا, یہ کس لیے آیا تھا. رضا بھائی میرے پاس یہ ایک بڑا دلچسپ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب ولنگ ویز میں کام کرتے ہوئے کاؤنسلنگ میں, سائیکالوجی میں لوگ ہیلپ لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو مجھے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور مسئلہ بتا کے پھر خود ہی اس کا کوئی حل بھی بتا رہے ہوتا ہے, اور اگر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یوں, تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیے, پھر میں آپ ہی سے آپ کا حل بس سن کے, تو پھر تو ہماری ضرورت تو پھر نہ ہوئی نا. پھر کاؤنسلر کی یا جو تھراپسٹ ہے اس کا رول تو پھر مائنس ہو گیا. ہاں جی بالکل. وہی دیکھیں نا, اس کا تو مقصد ہی اس بات ختم ہو گیا نا کہ اگلے سے آپ پوری طرح بات سن ہی نہیں سکتے. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو اور دوسری ایک اور بات ہے کہ آپ اوپن مائنڈ سے اس کی بات سنیں, اور لیٹ سے پھر اکثر ہوتا ہے جس طرح میں نے بات کی کہ لوگوں کو اگر کوئی مشورے بات تو ساتھ ہی آپ ان سے وہ بحث شروع کر دیں. بالکل صحیح. ایک ہے کہ آپ اگلے کی اگر لیٹ سے اس نے کوئی ایسی جواب دیا یا مشورہ دیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تھاٹ سے پہلے ایگری نہیں کرتا جو آپ نے سوچا ہوا, تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں وجہ, وائی. جی جی. وائی پوچھیں کہ یار آپ جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. جی جی جی. اس کو ایویلویٹ کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں
ہر بندہ اپنے ایکشن کا خود ذمہ دار ہے. بالکل صحیح. آپ یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے, اور سکسیسفل لوگ کبھی کرتے بھی نہیں ہیں کہ اس نے مجھے مشورہ دیا اور میں نے عمل کر لیا اور مجھے نقصان ہو گیا, فائدہ ہو گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سکسیسفل لوگ اپنے ڈیسیژنز کو خود اون کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو مشورہ آپ لینے جا رہے ہیں اس لیے نہیں لینے جا رہے کہ آپ نے اس کے مشورے پہ عمل کرنا ہے, ڈیسیژن تو آپ نہیں کرنا ہے, کیونکہ رسپانسبلٹی تو آپ ہی نے لینی ہے. تھاٹ کو تھوڑا وسیع کرنے جا رہے ہیں. جی, وسیع کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے وائی پوچھیں اوپن مائنڈ سے, تاکہ آپ کے پاس ایک جو پلس مائنسز جو دونوں کے دونوں ہیں وہ آ جائیں. لاجکس کے ساتھ بات کریں نا, دونوں جو ہیں وہ لاجکس کے ساتھ کہ یہ اس کی یہ ہے, اس کی یہ ہے. اور اس میں خاص ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پھر ڈپینڈنس پیدا نہ ہونے دے. بعض اوقات لوگ کسی ایک سے مشورہ کرتے ہیں اور اس مشورے سے اچھا نتیجہ کوئی پایا تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے اس پر ڈپینڈ بھی کرنے لگتے ہیں. اپنے اوپر بھی ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن تو آپ کی اپنی ہے, لیکن آپ نے صلاح مشورہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی وہ پہلو سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں, کیونکہ ہم انسان کئی دفعہ جب انڈر دا اسٹریس سوچتے ہیں تو ہمارے پاس وہ پہلو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں. دوسرے سے مشورہ کر کے ایک اکیلا 2-11 میں بدل جاتا ہے, اور پھر اس کا مشورہ اگر آپ کھلے دل سے, فراغ دلی سے, جیسے رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا اوپن مائنڈیڈ ہو کے سنیں اور سوچیں اس پر, اور ضرورت کے مطابق پھر جب وائے کرتے جائیں گے تو یقینی طور پہ اس پہ آپ زی پر پہنچ جائیں گے. جی بالکل. کہتے ہیں نا مشورہ تو دیوار سے بھی مانگ لیں. جی بالکل بالکل ایسے ہی. ہاں, لیکن انسان کے ہوتے ہوئے شاید دیوار سے مانگنا مناسب نہ ہو. تو اب یہ امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ آپ نے مشورہ دینے کا ہے. اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز جی جو آپ نے جو مشورہ دینا کیسے ہے, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو مشورہ دینا بھی نہیں آتا, اور ان کو یہ آرٹ, یہ بھی پرسنالٹی کا پارٹ ہے. اگر یہ آپ کے مشورہ دینا نہیں آتا تو اگلا بندہ بھی آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بیڈ فیل کرتا ہے. کچھ لوگوں سے مشورہ مانگ لے تو آپ خود پھنس جاتے ہیں, میں نے غلطی کیسے کیوں مانگ لی, کیونکہ وہ آپ کو مشورہ نہیں آرڈر دینا شروع کر دیتے. جی 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 جی. اور اگر وہ آپ کا کوئی, اگر اس سے آپ کا کوئی رشتہ ایسا ہے, اگر وہ آپ کا باس ہے یا آپ کا کوئی ایسا ریلیٹیو ہے, تو اب آپ مشورے کو ریفیوز بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی, اور اگر آپ پھر نہ کریں کسی وجہ سے, آپ اس مشورے عمل نہ کریں تو اسے روٹ جانا. جی, وہ آپ یعنی کہ وہ, اور 4 بندوں میں بیٹھ کے کہیں گے بھی میں نے مشورہ دیتا منیا نہیں. ہاں جی بالکل. تو یہ کہ ایک تو آپ نے مشورہ مانگا, اس کے بعد پھر اپنے ایموشنز بیچ میں ڈال دیں گے, فیکٹس نکل کے وہ اتنے جذبات میں آپ کو اپنے اپنی طرف سے بتائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ایک اور بات جو خطرناک قسم کی ایک اور کیٹیگری کے لوگ ہیں موجود, جی, کہ وہ مشورہ دینے کے بعد پھر آپ کو فالو کرتے ہیں کہ آپ نے مشورے عمل کیا یا نہیں کیا یا کیوں. ہاں, یہ رائٹ, بالکل بالکل. تو یہ نہیں کہ آپ لے کے آپ کہتے ہیں کہ یار میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا کہ میں تو مشورہ لے کے پھنس گیا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں جو آپ سے مشورہ لینے آیا ہے الٹیمیٹلی وہ رسپانسبل ہے. جی, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کا ماما نہیں بن جانا. جی, وہ الٹیمیٹلی اس اپنی لائف کا وہ رسپانسبل ہے. بالکل صحیح. وہ تو آپ سے بیچارہ مشورہ لینے آیا. جی, تو آپ نے جو دینا ہے دے, اس کے بعد اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کو کچھ دینا آتا ہے آپ دے دیں, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے بات کی تو آپ دے دیں. یہ اب اس کو فالو کی ضرورت نہیں کہ لازم بھی تم وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے. ہاں. اچھا, ایک خاص اس میں پہلو یہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ بن مانگے قیمتی سے قیمتی مشورہ بھی آپ کا ویلیو لیس ہو جائے گا اگر آپ کسی کو وہ چاہ نہیں رہا اور آپ اسے وہ مشورہ دے رہے ہیں جو آپ کو بہت قیمتی ایکسپیرینس ہے. تو ایسا موقع تو ضرور, اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو ایسا موقع بننے دیجئے کہ وہ آپ سے مانگے, کیونکہ مانگنے پر جو چیز کو کوئی ویلیو کرتا ہے نا, بن مانگے اس چیز کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. لہذا اپنے قیمتی مشوروں کو ضائع بھی نہ کریں, اس لیے کہ وہ بات بھی بڑی قیمتی ہوگی اور کسی کے کام بھی نہیں آئے گی. جو بلا وجہ دیتے رہتے ہیں نا, نصیحت کرتے رہتے ہیں, وہ پھر وہ نا لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں ان لوگوں سے. نہیں بالکل, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں کسی نے بڑا اچھا کہا کہ دیکھیں جی جو بیوقوف ہے, لوگوں کو جو مشورہ جو خام خواہ دیتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو بیوقوف ہے اس کو مشورہ دینے کا فائدہ نہیں. جی, اور عقل مند کو مشورے کی ضرورت نہیں. تو بالکل صحیح. تو برائے مہربانی آپ ویسے جو ہے انسولیسیٹڈ ایڈوائز نہ دیں. بالکل صحیح. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مشورہ دیتے ہوئے, مشورہ لیتے ہوئے, ایڈوائز لیتے یا دیتے ہوئے اس کے ایس او پیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. رضا طور بھائی نے بڑی ہی قیمتی باتیں بتائی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہماری یہ باتیں سن کے اب سے آگے جو لوگ بھی ان باتوں کو سن رہے ہیں, یقینی طور پہ ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مشورے کے ان ایس او پیز کو بہت یاد رکھیں. ہم سب بھی ان باتوں کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ سوچ بچار کا موقع ملے, غور و فکر کا موقع ملے, کیونکہ یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں نا, یہ ہمارے سوچنے کے ایسے دروازوں کو کھولتی ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو زیادہ روشن طریقے سے دیکھ پاتے ہیں.